بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے مومن آل فرعون، یعنی فرعون کے خاندان کا ایک مومن۔ فرعون کے خاندان والوں میں سے ایک شخص ایمان لے آیا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس سبق میں اسی کی گفتگو بیان کی جائے گی۔ وَلَمَّا أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَن يَقْتُلَ مُوسَى قَامَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ۔ اور جب ارادہ کیا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے تو کھڑا ہوا ایک مرد فرعون کے خاندان میں سے، اس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان اور اس نے کہا، کیا تم قتل کر دو گے ایک مرد کو اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق وہ لایا تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ گئیں، اس کے باوجود تم اسے اس بات پر قتل کر رہے ہو۔ وقال رجل رشید من آل فرعون لما تتعرضون لموسیٰ ولماذا تؤذونہ۔ اور کہا اس بھلائی والے مرد نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، کیوں تم درپے ہوتے ہو موسیٰ کے اور کیوں تم اسے تکلیف دیتے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اور اسے تم تکلیف دے رہے ہو۔ اذا لم تؤمنوا به فاترکوہ شأنہ وخلوا سبیلہ۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے اس پر بس تم اس کو چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر اور خالی کر دو اس کا راستہ، یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اور اسے کرنے دو جو وہ کرتا ہے۔ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَإِذَا آذَيْتُمُوهُ وَوَقَعْتُمْ بِهِ وَكَانَ نَبِيًّا فَلَكُمُ الْوَيْلُ۔ اور اگر تم اس کو تکلیف دو گے اور تم واقع ہو جاؤ گے اس پر تو اگر وہ نبی ہوا تو تم پر وبال ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہوا تو پہنچے گے تمہیں بعض وہ چیزیں جو تم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو تمہیں عذاب کے بارے میں بتاتا ہے اور تم اس کو تکلیف دو گے تو تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَيَا إِخْوَانِي لَا تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ وَلَا تَغْتَرُّوا بِقُوَّتِكُمْ وَجُنُودِكُمْ۔ اے میرے بھائیوں، نہ تم اتراؤ اپنی بادشاہت پر اور نہ تم اتراؤ اپنی طاقت پر اور اپنے لشکروں پر۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا۔ اے میری قوم، تمہاری آج بادشاہت ہے، ظاہری طور پر تمہارا غلبہ ہے زمین میں، بس کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ جائے۔ ظاہرین یا ما قبل مکسور کے ساتھ اس کا اعراب ہے۔ وکان جواب فرعون ان قال ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون کا جواب یہ تھا، میں تو وہی بات سمجھتا ہوں، میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تمہیں جو مجھے کو سوجھی، اور میں تو تمہیں راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَن يُحَذِّرَ قَوْمَهُ سُوءَ الْعَاقِبَةِ وَمَصِيرَ الظَّالِمِينَ فَقَالَ، تو بھلائی والے مرد نے ارادہ کیا کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو برے انجام سے اور ظالمین کے ٹھکانے سے۔ فقال یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ تو اس نے اور کہا اس نے، اے میری قوم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر وقت اگلے فرقوں جیسے کہ حال ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے۔
اور اللہ نہیں ارادہ کرتا اپنے بندوں کے لیے ظلم کا. وَخَوَّفَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ڈرایا ان کو بھلائی والے مرد نے قیامت کے دن سے. اور کیا ہے وہ قیامت کا دن؟ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اس نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اب پھر بتایا کہ قیامت کا دن اصل میں ہے کیا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. ہر انسان کی اس دن ایک حالت ہوگی جو اس کو کافی ہوگی. یعنی ہر انسان کا اپنا اپنا کام، اپنی اپنی حالت، اپنی اپنی پریشانی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، وہ دوسروں کے کام نہ آ سکے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. ولا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اور نہ اس دن کوئی رشتہ داری ہوگی اور نہ وہ پوچھیں گے. جیسے اب ہمارے دنیا میں اگر کسی کی کوئی حالت خراب ہو، چاہے مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ، تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے جاتے ہیں. لیکن قیامت والے دن یہ پوچھ گچھ یعنی تسلی کی کوئی صورت نہ ہوگی. یوم ینادی الملک الجبار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن پکارے گا زبردست بادشاہ. کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ اللہ زبردست اکیلے کی. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے علاوہ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی جواب دے گا کہ مجھ اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے. دنیا میں تو عارضی طور پر کسی نہ کسی صورت میں کسی کی بادشاہت ہوتی ہے، لیکن قیامت والے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی. یوم یفزع الناس ویصرخون وینادی بعضهم بعضا ویوم یولون مدبرین ما لهم من اللہ من عاصم. جس دن گھبراہٹ میں ہوں گے لوگ، چیخیں گے اور پکاریں گے ایک دوسرے کو اور پیٹ پھیر کر جائیں گے، نہیں ہوگا اللہ سے کوئی بچانے والا. فقال الرجل الرشید. تو بھلائی والے آدمی نے کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِي يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اے میری قوم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں پکارنے کے دن سے، جس دن پیٹ پھیر کر بھاگے گے، نہیں ہوگا اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے کوئی اسے ہدایت دینے والا. یعنی قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے ڈرا رہا ہے اور قیامت کے بارے میں لوگوں کو آشنا کر رہا ہے. وقال الرجل الرشید ان اللہ قد وهبکم نعمتا ولكنکم ما عرفتم فضلها وما قدرتموها حق قدرها حتى اذا ذهبت تأسفتم علیها. بھلائی والے آدمی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تمہیں ایک نعمت، لیکن تم نے اسے نہ پہچانا اس کی فضل کو، اور نہ تم نے اس کی قدر کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. یہاں تک کہ جب وہ نعمت چلے گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نعمت کی، یعنی تم پر اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک نبی بھیجا، لیکن تم نے اس کی اس طرح سے قدر نہ کی جس طرح سے قدر کرنے کا حق تھا. پھر تم پچھتائے. اور وہ نبی کون تھا؟ وہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اگلے سبق کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے. ذالک یوسف النبی علیہ صلاۃ اللہ وسلامہ الذی ما عرفتموہم ولم تقدروا قدرہ. اور یہ نبی جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، نبی یوسف علیہ السلام تھے، وہ کہ نہیں تم نے پہچانا ان کو اور نہ ان کی قدر کی جس طرح کے حق تھا ان کی قدر کرنے کا. وَلَكِنَّهُ لَمَّا مَاتَ قُلْتُمْ. اور لیکن جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا سبحان اللہ نبی جن، سبحان اللہ کیا نبی تھا، ولا کا یوسفی اور نہیں نبی کوئی ہو سکتا یوسف کے جیسا، مالکن ولا کا یوسفا اور نہیں کوئی بادشاہ ہو سکتا یوسف جیسا، رجل ولا کا یوسفا نہ کوئی مرد یوسف جیسا ہو سکتا ہے،
ومن لنا نبی بعدہ، اور ہمارے لیے اس کے بعد کون نبی ہوگا، من لنا بمثلہ، ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا، ابداً لن یاتی مثلہ، کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں آئے گا کوئی اس جیسا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے واضح دلیلیں لے کر، بس تم ہمیشہ شک میں رہے اس سے جو تمہارے پاس لایا، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم نے ایسی ہی غلطی کی کہ زندگی میں تو ان کی قدر نہ کی، اور جانے کے بعد پھر تم پچھتانے لگے۔ كَذَلِكَ تَفْعَلُونَ بَعْدَ هَذَا النَّبِيِّ أَيْضًا وَتَنْدَمُونَ، اسی طرح تم کرو گے اس نبی کے بعد بھی اور تم شرمندہ ہوگے۔ یعنی اس بھلائی والے آدمی نے لوگوں کی توجہ اس طرف کی کہ دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس وقت جو ہے تم ان کی اس طرح سے قدر نہ کر سکے اور اب پچھتا رہے ہو۔ اب اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ تم میں اپنا ایک نبی بھیجا اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اب تم ان کی قدر کرو، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو بلکہ ان کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہ دبے چھپے جو ہے یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تبلیغ کی جو ہے ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔